اور کون نہیں ہے. صاحب آپ نے قرارداد جو پیش کی ہے عمران خان کو سیاسی محاذ پر باہر نکالنے کے لیے، کیا اب عدالتی محاذ سے اب مایوس ہے؟ اور سیاسی مجھ سے جو 45,000 ووٹوں سے جیتا ہوں مجھ سے بھی پوچھے گی کہ ہم نے تو بھائی ووٹ دیے پی ٹی آئی کو، ہم نے عمران خان کو ووٹ دیے، ہم نے جو ہے آپ کو اس لیے اس ایوان میں تو نہیں بھیجا کہ آپ جعلی لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور ایک فراڈ کا حصہ بنیں. سو ہم یہاں بھی کہیں گے، پارلیمان میں بھی کہیں گے، عدالتوں میں بھی کہیں گے، اور عوام کے سامنے ہم سرخرو ہوں گے کہ ہم نے اپنا حق ادا کیا. دیکھیں کل جو اپلوڈ کی گئی ہیں ماشاءاللہ قوم نے دیکھا ہے، فارم 45، 47، 48، 49، یعنی ایسا بڑا مذاق کسی ملک کے جو ہے جمہوری عمل سے نہیں ہو سکتا ہے، جس سے اندھے کو بھی، بچے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ جس طرح سے وہ انٹرپولیشن، جس طرح سے اس میں جو ہے تغیر و تبدل کیا گیا ہے، جس طرح سے اور کسی کے ووٹ بڑھائے گئے ہیں اور کسی کے ووٹ کم کیے گئے ہیں. اب تو ان کی اپنی آفیشیل ویب سائٹ پہ آ گیا ہے. اس کے بعد بھی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ ایسے ایوان کو پوتر سمجھا جائے جنہوں نے اس ملک کے جو ہے 5 سال کا اگلا تقدیر کو لکھنا ہے یا بنانا ہے. ہمارا تو پہلے دن سے ہی یہی تھا کہ یہ جو ہے 8 فروری کا جو فارم 45 تھا اس کے مطابق ایک دھڑا جیتا ہوا تھا. ہماری پارٹی کو سیدھے 180 جو ہے نشستیں ملی تھیں، اور اگر آپ یہ اس پر جو ہے مخصوص نشستیں گنتے ہو تو 235 بن جاتی ہیں، جو 2/3 بنتی ہے قومی اسمبلی میں. اور اس لیے ہمارا تو بڑا واضح موقف تھا کہ یہ اس دن اگلا 9 فروری کا جو فارم 47 ہے یہ اس کے کمالات ہیں کہ آج ماشاءاللہ جو وزیر اعظم بنے ہیں، جو ہارے ہوئے تھے، جو ان کے بڑے بھائی صاحب جو ہے نواز شریف صاحب جو ڈاکٹر یاسمین سے ہارے ہوئے تھے فارم 45 پہ 8 فروری کو عوام نے مسترد کیا، ان کو بھی ساتھ ہی ایوانوں میں بٹھا دیا. اور پھر جو خواجہ آصف صاحب ہماری ریحانہ ڈار سے ہارے ہوئے تھے وہ بھی ماشاءاللہ اب ایوان میں بیٹھے ہوئے، اغلباً جو ہے وہ حلف بھی لیں گے. حسن اقبال صاحب جو ہارے ہوئے تھے وہ بھی نہ صرف حلف لیا ہے بلکہ میرے خیال میں وہ وزیر بھی بن جائیں گے. سو اگر جیسے میں نے اب یہاں بھی عرض کیا کہ فارم جو ہمارا سائی بال کا جو NA-97 تھا، 141 NA-141 سائی بال کی آج لگا ہوا تھا، اس میں بھی 1335 کو 335 بنا دیا، 1000 اس کا اڑا دیا. اور اسی طرح 32 پولنگ اسٹیشنز میں سے 16,000 کو کم کر کے ان کو ہرا دیا گیا. اور وہ نظر آ رہا تھا فراڈ جو ہے کیا ہوا، اور اب تو آشکارا ہو گیا جو خود الیکشن کمیشن نے آفیشیل ویب سائٹ پر جو جاری کیا ہے. سو ہم سمجھتے ہیں کہ، اور میں نے کہا کہ شورن آف موریلٹی اٹ از باربیرٹی، پھر تو جنگل کا قانون ہے اگر اس میں اخلاقیات اور اس میں اگر صداقت کو آپ نکال دیتے ہو. سچائی اور صداقت کے بنا حکومت یا یہ ایوان یہ فراڈ ہوگا، پھر یہ عوام کے حقوق پر ڈاکہ ہوگا، یہ عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ہوگا. پہلے تو دھن دولت چرا کے جایا کرتے تھے شریف برادران لندن میں، اب یہ انہوں نے مینڈیٹ بھی لوگوں کا چرایا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ہمارے مینڈیٹ کو پہلے ریسٹور کریں. اگر ان ایوانوں میں یہ چاہتے ہیں کہ یہ چلے اور جمہوریت کا پہیہ آگے چلے، اور حکومت کا کوئی جواز نہیں ہے جو شہباز شریف ہارے ہوئے ہیں ان کو وزیر اعظم. کھوسا صاحب اب تو حکومت بھی بن گئی ہے، وزیر اعظم بھی بن گئے ہیں، تو ان الیکشن کمیشنز کے آپ چکر لگا رہے ہیں، ڈیلی بیسس پر آ رہے ہیں، اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ کیونکہ حکومت تو بن گئی ہے، اب وہ کابینہ بھی بننے والی ہے. دیکھیں فائدہ ہو یا نہ ہو، ہم کسی فورم پر ہم نے جو ہے اپنا ہر جگہ نالش کرنی ہے، ہر جگہ اپنی آواز اٹھانی ہے، ہر جگہ عوام کے حقوق کی بات کرنی ہے. عوام ہم سے پوچھتی ہے، مجھ سے جو 45,000 ووٹوں سے جیتا ہوں مجھ سے بھی پوچھے گی کہ ہم نے تو بھائی ووٹ دیے پی ٹی آئی کو، ہم نے عمران خان کو ووٹ دیے، ہم نے جو ہے آپ کو اس لیے اس ایوان میں تو نہیں بھیجا کہ آپ جعلی لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور ایک فراڈ کا حصہ بنیں. سو ہم یہاں بھی کہیں گے، پارلیمان میں بھی کہیں گے، عدالتوں میں بھی کہیں گے، اور عوام کے سامنے ہم سرخرو ہوں گے کہ ہم نے اپنا حق ادا کیا. اتوار کو کہاں سے لیڈ کریں گے احتجاج کو آپ؟ اتوار کو دیکھتے ہیں، کیونکہ سوموار کو یہاں کیسز خان صاحب کے بھی لگے ہوئے ہیں، پارٹ اپیلیں ہوئی بھی ہیں. سو لاہور سے ہم آج میرے پاس آ رہے ہیں، ہم جامع ایک منصوبہ بنائیں گے. باقی اسلام آباد سے، دوسرے شہروں سے جو بھی ہمارے منتخب ہوئے ہیں، چونکہ لاہور کا میں منتخب شدہ
نیشنل اسمبلی کا ممبر ہوں اور میرے ساتھ صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی کوآرڈینیشن میں ہیں، تو ہم انشاءاللہ سارے بھرپور انداز سے پاکستان میں عوام کا جو ہے آگے کور کمانڈر کی کانفرنس ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ الیکشن بالکل صاف اور شفاف تھے۔ میرے خیال میں ان کو ان معاملات میں دیکھیے، ہماری افواج پاکستان کی افواج ہے، ان کو نہیں چاہیے کہ ایسے متنازع امور پر وہ بات کریں، کیونکہ یہ پارلیمان میں ہم نے بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ یہ فراڈ الیکشن تھا، تو کور کمانڈر کو اور ہمارے آرمی چیف کو اس چیز سے احتراز کرنا چاہیے۔ ہم 9 مئی کا بھی بیانیے کو ہم سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کو دفن کر دیا عوام نے، تو اس لیے بار بار کہنا کہ 9 مئی کے ہم ملزموں کو یا نہیں چھوڑیں گے اور ان کو پتہ نہیں کیا کر دیں گے، کیفر کردار تک پہنچائیں گے، تو اس سے جو ہے اجتناب کرنا چاہیے۔ میں یہی عرض کروں گا کہ خدا را آپ مت پڑیں سیاست میں سیاستدانوں کو ہی اپنا ایک دوسرے سے نبرد آزما ہونے دیں، کہ ہم چاہتے ہیں کہ فوج جو ہے غیر متنازع ہو، آئین کے دائرے کے اندر رہے اور سیاسی عمل میں دخل نہ دے۔ اگر سیاسی بیانات دیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے جواب غزل بھی آئے گا، پھر ان کو سننا پڑے گا۔ تو عوام کا غیظ و غضب پہلے ہی 8 فروری کو جو ہے ان قوتوں کے خلاف بڑا واضح آ چکا، جنہوں نے کہا کہ عمران خان نہ غدار ہے نہ باغی ہے۔ عمران خان کی سزاؤں کو مسترد کیا عوام نے، اس لیے ہم نے تقاضا کیا کہ عمران خان کو مخلصی دی جائے، اور عمران خان کو نہیں، شاہ محمود قریشی کو بھی فوراً رہا کیا جائے، اور ہمارے جو ہے گجرات کے چودھری پرویز الہی کو بھی فوری رہا کیا جائے، ڈاکٹر یاسمین کو بھی رہا کیا جائے، اعجاز چودھری کو بھی رہا کیا جائے، صنم اور دیگر ہمارے جتنے 9 مئی کے قیدی ہیں ان کو فوری رہا کیا جائے۔ سو اس لیے یہ کہنا کہ نہیں چھوڑیں گے کسی کو، خدا را آپ سیاست میں مت پڑیں۔ ہم نے جوڈیشل کمیشن کا تقاضا کیا ہے، اس کو انڈورس کیا ہے حکومتی بینچوں نے، بلاول بھٹو نے بڑا واضح طور پر اس کو انڈورس کیا ہے، اور اس نے KPK کے چیف منسٹر جس نے کہا کہ مجھے 7 دن کے اندر 9 مئی کے سارے کیسز ختم کر کے جو ہے رپورٹ کی جائے، اس کو بھی انہوں نے انڈورس کیا ہے کہ ہائی پاورڈ جوڈیشل کمیشن بیٹھنا چاہیے، اور اس کی دودھ کا دودھ پانی کا پانی آئے کہ کیا یہ آرکیسٹرڈ موو تھی عمران خان اور اس کی پارٹی کو ختم کرنے کے لیے، اور 9 مئی کا یہ جو ہے افسانہ گھڑا گیا ہے، یا اس میں اگر کوئی صداقت ہے تو کون اس میں انوالو ہے اور کون نہیں ہے۔ صاحب، آپ نے قرارداد جو پیش کی ہے عمران خان کو سیاسی محاذ پر باہر نکالنے کے لیے، کیا اب عدالتی محاذ سے اب مایوس ہے؟ اور سیاسی محاذ پر جی نہیں، عدالتی محاذ پر ہم کر رہے ہیں، اور کل لگا ہوا ہے، آج بھی لگا ہوا ہے، ابھی میں جا رہا ہوں اسلام آباد میں، تیر مار کے آئے ہوں، تو یہ سارا نظام جو ہے اس طرح بے ایمانی کی بنیاد پر تو نہیں چل سکتا ہے۔ عوام کی غم و غصہ جو ہے دیکھ لیں، غیظ و غضب سے ڈریں۔ اگلا الیکشن انشاءاللہ ہوگا، عنقریب ہوگا، اور پھر دیکھیں ان کا صفایا پھیرے گی عوام۔ اچھا، آپ کی گاڑی آگے فارم 45 اپلوڈ کر دیا الیکشن کمیشن نے، آپ نے دیکھے ہیں وہ شرمناک ہے۔ وہ یار بچہ بھی اس طرح کی جو ہے وہ کٹنگز نہیں کرتا ہے، سامنے جو نظر آ رہی ہے جس طرح سے ڈٹھائی سے انہوں نے نتیجے کو تبدیل کیا ہے، وہ اب تو آشکارا ہو گیا ہے۔ ان کے اپنے دیے ہوئے مندرجات سے ہم تو چلے کہتے ہیں تو کہیں گے جی یہ تو فریق ہے، اب جو آپ نے اپنے کرتوت جو ہے سارے قوم کے سامنے آشکارا کر دیے، اب بھی کوئی جواز رہ گیا ہے کہ ان نتائج کو تسلیم کریں؟